اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ اللہ رب العزت کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو انسان بنایا۔ اس کے اوپر مزید یہ احسان کیا اللہ نے کہ ہم کو مسلمان بنایا، اور اس پر مزید احسان کیا ہے کہ ہم کو امت محمدیہ بنایا۔ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان، اشرف المخلوقات کا لقب جسے ملا ہے۔ اسی انسان کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس کے ذریعے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی، صبح کی بیداری سے لے کے رات کے سونے تک کے اعمال سنت و شریعت کے مطابق کر لے۔ یہ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور جسے حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے اس کے ذریعے، تو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کا خاص کر کے ذکر فرمایا ہے تمام مخلوقات کے علاوہ۔ سورۃ الرحمن میں جو ہے بار بار یہ ذکر آیا ہے، یہ انسان اور جنات کے لیے ہی ہے۔ تو انسان اور جنات اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ تو کیسے کریں گے اس علم کو حاصل؟ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس میں کچھ نعمتوں کا ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمایا ہے، جسے 5 سینسز کہتے ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ ان حواس خمسہ کے ذریعے ایک حد تک کے علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نعمت ہے اللہ نے دی ہے بندے کو، عقل۔ عقل کے ذریعے بھی انسان کو ایک حد تک کے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وحی۔ اللہ رب العزت نے یہ وحی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ یہ سب سے افضل ترین ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ وحی اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور وحی کی بھی کئی قسمیں ہیں، اس کی کچھ کیفیت بنتی ہے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ کبھی مجھے گھنٹوں کے بجنے کی سی آواز سنائی دیتی، کبھی جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی لاتے تو وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں ہوتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جبریل امین صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آ کر اللہ کا پیغام دیتے۔ چوتھی چیز یہ ہے وحی کی کہ بلا واسطہ، جو معراج کا معروف واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ملی تھی تو وہ بلا واسطہ ملی ہے۔ اور نمبر 5 ہے کہ القاء فی القلوب، دل میں بات کو ڈال دینا ہے۔ یہ کچھ چند چیزیں ہیں جسے وحی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وحی کی اقسام بھی ہیں۔ وحی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے وحی مطلوع، دوسری ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع اس چیز کو کہتے ہیں جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، جو کہ قرآن کریم ہے۔ وحی غیر مطلوع
وہ ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جسے حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ اب یہ جاننا ہے کہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع میں کیا فرق ہے۔ وحی مطلوع سے کہتے ہیں جس میں الفاظ کا معنی اور مفہوم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع میں مفہوم اور معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور الفاظ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان کچھ باتوں سے ہم آگے بڑھتے ہوئے اس کورس کے متعلق بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کورس جو ہے 40 اجزاء 40 اسباق پر مشتمل کورس ہے۔ اس کورس میں 5 اجزاء کے متعلق بات کی جانی ہے۔ ان 5 اجزاء کا ذکر پوسٹ میں بھی کر دیا گیا تھا۔ نمبر 1 ہے کہ قرآن کی آیت یا آیات، اس کے متعلق بات ہوگی۔ نمبر 2 ہے حدیث مبارکہ۔ نمبر 3 ہے عقیدہ۔ نمبر 4 ہے مسئلہ، اور نمبر 5 ہے مسنون دعا۔ ان 5 چیزوں کے مطابق اس کورس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں کچھ مختصر طور پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ایک ایسا احسان ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن ایسا ہے جو کہ تواتر کے ساتھ بلا شبہ ہم تک پہنچا ہے، اور یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کی اللہ رب العزت نے خود ذمہ داری لی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اس سے سابقہ جو کتب تھے، تورات، زبور، انجیل، دیکھیں وہ سب کتبوں میں چینجز ہو چکی ہے، ترمیم ہو چکی ہے، کافی ہیر پھیر ہوا ہے، بدلاؤ ہوا ہے۔ اب وہ کتابیں اپنی اصل مواد میں نہیں رہیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کل قیامت تک کے باقی رہے گی اپنی اصلی شکل و صورت میں۔ اس میں جو چیزیں اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں وہ اسی شکل میں اسی طرح رہیں گے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان فرمایا ہے کوئی جو اس میں غور و فکر کرے؟ تو ہم کو، ہر مسلمان کو آگے بڑھنا ہے، اس کے علم کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا سیکھنا سب سے بہترین عمل ہے، اور جو بندہ قرآن کو سیکھتا ہے اور اسے آگے سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر بندہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے متعلق کچھ اور باتیں ہم جانیں گے کہ قرآن کریم کو کون لوگ اس کی تفاسیر لکھ سکتے ہیں، کون لوگ اس کو سکھا سکتے ہیں، اور کس کو اس پر سکھانے کا اجازت ہوتی ہے۔ تو اس پر کچھ بنیادی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کے آداب ہوتے ہیں۔ سب میں پہلی بات یہ ہے کہ بندہ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو۔ اس کے بعد جو ان کے سامنے طالب علم ہے، بھلے سے وہ کیسے بھی ہو، بھلے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہمیں چاہیے کہ اس کی تعلیم ہم انہیں دیں۔ تعلیم دینے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں بتانا ضروری ہوگا کہ دیکھیے قرآن زندگی جینے کا ایک سلیقہ ہے، ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قرآن وہ ہے کہ اس جیسی کتاب ساری مخلوق مل کر بھی ایک ہو کر اس جیسی کتاب لانا چاہے تو نہیں لا سکتی ہے۔
یہ کتاب وہ ہے جس میں ابتدا سے لے کے انتہا تک کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کے ہر صفحے پر بندے کو ہدایت ملتی ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم بندوں کو سکھائیں، اس کے بعد پھر ہم اس سے بسم اللہ کرائیں۔ اس کے بعد میں کچھ ایسی باتیں ہم انہیں بتائیں جن کے قرآن کریم کو سیکھنے کا ان میں جذبہ پیدا ہو، اور ان میں کچھ ایسی عادتیں آ جائے جو وہ آداب پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سیکھنا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے، اور سب میں بہتر، سب میں افضل وہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے تو اس میں غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر کرتے ہوئے اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کچھ آداب اپنانے ہیں۔ آداب میں دیکھیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، کہ بندہ اگر حافظ ہے یا اسے چند صورتیں یاد ہے تو بندہ وضو کرتا ہے تو بہتر ہے، نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے۔ رہی سوال دوسری بات کہ اگر بندہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا کے اس کی تلاوت کرتا ہے تو اسے وضو کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے مسواک کر لے، قرآن کریم کو پاک صاف جگہ بیٹھ کر تلاوت کرے۔ قرآن کریم کی عظمت کے لیے اللہ کے فرمان کے مطابق اسے بڑے اچھے لفظ و لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کے بعد ہے کہ قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں تو رو رو کر پڑھیں، رونا نہیں آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں، اس کے معنوں پر غور کریں، اور سب سے اہم یہ چیز ہے کہ یہ تصور کرے کہ اللہ رب العزت آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ باتیں کرتے ہیں حدیث مبارکہ کی۔ حدیث مبارکہ کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی باتیں ہیں، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، قرآن نہیں کہتے، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں حدیث میں جو ہے معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، اور الفاظ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کچھ نہیں بولتے جب تک کہ ہم کوئی وحی نہیں بھیجتے انہیں، ہے نا، تو اللہ کی طرف سے ہی باتیں ہوتی ہیں ساری۔ اب حدیث کے بارے میں آپ جانیں کہ حدیث کیسے کہتے کسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر، ان تین چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، یہ جو تین قرون ہیں، ان میں سے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور اس میں خصوصاً خلفائے راشدین، ان کے لیے بھی یہی ترتیب ہے۔ آگے دیکھیں گے کہ ہم قول کس کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات کو قول کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فعل کو، جو کام انہوں نے، جو اعمال انہوں نے کیے ہیں، اسے فعل کہیں گے، اور تقریر اسے کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا، تو اسے تقریر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ ہم حدیث، یہ حدیث کی بھی کئی ساری قسمیں ہیں۔ حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے حدیث متواتر، اور ایک قسم ہوتی ہے خبر واحد۔ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے جس میں ہر زمانے میں
اتنے لوگ اس حدیث کی روایت کرنے میں جمع ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو، ناممکن ہو۔ اور حدیث واحد وہ ہے جس کے روایت کرنے والے حدیث متواتر کی طرح نہ ہو۔ اب حدیث واحد کی کئی قسمیں ہیں آگے، ایک ہے حدیث مقبول، ایک ہے حدیث غیر مقبول۔ حدیث مقبول کا معنی یہی ہے، سیدھے سے سمجھ میں آتا ہے کہ قابل قبول جو حدیث ہے اسے حدیث مقبول کہتے ہیں۔ حدیث مقبول کی آگے 3 قسمیں ہیں، حسن، حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث مرسل۔ اب صحیح حدیث کیا ہے؟ اس میں کچھ شرائط ہیں۔ سب میں پہلی ہے کہ اس کے جو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ عادل ہوں، وہ ثقہ ہو، ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہو، اور کہ وہ جو راوی ہیں جو صحیح حدیث کی روایت کرتے ہیں وہ اپنے سے ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرتے ہوں کسی حدیث میں۔ ثقہ کہتے ہیں جو ایک دم پکی ٹکی بات کرتے ہیں، ایک دم سچے، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث حسن کی تعریف بھی اسی طریقے سے ہے کہ راوی جو ہے عادل ہے اور اپنے سے جو ثقہ راوی ہے ان کی مخالفت کرنے والے نہیں ہوں۔ اور ان میں ایک چیز کیا ہے کہ حدیث حسن میں ہے جو حدیث صحیح کے راوی ایک دم اچھے حافظے والے ہیں، اس سے ان کا حافظہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے، تو یہ حدیث جو ہے حسن ہو جاتی ہے۔ اور مرسل حدیث وہ ہے جس میں صحابی، تابعین، تبع تابعین، ان میں سے ان کے کسی کے پاس اگر کوئی روایت آتی ہے اور وہ اس روایت کو بلا اس راوی کا ذکر کیے سیدھے سیدھے یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے، تو یہ حدیث مرسل ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گئی حدیث مقبول۔ اور حدیث غیر مقبول کیا ہے؟ حدیث غیر مقبول یہ ہے کہ جو قابل قبول نہیں ہے حدیث۔ اس کی آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، موضوع اور ضعیف۔ موضوع حدیث وہ ہے جو کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں من گھڑت حدیث۔ من گھڑت حدیث ہے اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ دوسری حدیث ہے حدیث ضعیف۔ حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جو قابل قبول ہے کس اعتبار سے کہ قصائص جو قصے ہیں اور اعمال ہیں فضائل میں، تو اس میں یہ حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، اور احکام میں اور عقائد میں یہ حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث کے متعلق کچھ باتیں ہو گئی تھی بنیادی۔ اس کے بعد ہم جانیں گے عقیدے کے بارے میں۔ عقیدہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، عقیدہ دین جو ہے ہمارا 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ سب میں پہلے آتا ہے عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرات۔ تو یہ 5 چیزوں میں بنیادی چیز ہے عقائد۔ عقیدہ ایک ہے اور اس کی جمع ہے عقائد۔ تو عقیدہ اگر بندے کا درست ہے اور اس کے اعمال بھلے سے تھوڑے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہے، اور اس کے اعمال ڈھیر سارے ہیں اور عقیدہ درست نہیں ہے، تو اس کے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو عقیدہ جو ہے بندے کی بنیادی چیز ہے۔ ابھی ہم کو عقیدے پر عمل نہیں کرنا ہے، ہم کو عقائد پر عمل کرنا ہے۔ عقائد انسان کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ سمجھ کے دین کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں ایمانیات کے بارے میں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ہم کو ہر ایک پر ایمان رکھنا ہے، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، یہ ہمارا عقیدہ ہونا ہے ہر چیزوں میں، یہ 7 چیزوں میں۔ اب ان 7 چیزوں کی تفصیلات بھی آئیں گی آگے انشاءاللہ درس میں۔ آگے ہم پڑھیں گے مسئلہ کے بارے میں۔
اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری اعمال، ایک ہے باطنی اعمال۔ دیکھیں جس طریقے سے انسان کو بنایا گیا ہے، ایک ہے مٹی، دوسری چیز ہے اس میں روح۔ انسان کا جو جسم بنایا گیا مٹی سے، تو انسان کو غذا بھی چاہیے تو مٹی سے پیدا کردہ غذا وہ کھاتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنی زندگی گزر بسر کرتا رہتا ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ کی طرف سے جو روح ڈالی گئی ہے، روح آئی آسمانوں سے، تو روح کو جو غذا چاہیے وہ بھی آسمانوں والی غذا چاہیے، جو کہ اللہ کے احکام ہے۔ جب بندہ وہ احکام پر عمل کرتا ہے تو روح پرسکون ہو جاتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، عبادات کرے، تو جیسے اسے اس کی غذا مل رہی ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں کچھ بات بتاؤں کہ دیکھیں اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ مسلمان بندہ جس کی روح خوش ہوتی ہے، یعنی وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر پورا اترتا ہے، پورا نہیں بھی اترتا ہے، تھوڑا بھی اترتا ہے، لیکن اس کا ایمان ہوتا ہے، وہ دیکھے بلا کسی دوائی کھائے سکون سے سوتا ہے، بلا کسی ٹینشن سکون سے سوتا ہے۔ اب بعض لوگ شرابیں پیتے ہیں سونے کے لیے، نیند کی دوائیں کھاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے نقصان دہ عمل ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے نیند کو سکون بنایا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، جس طرح روح اور ایک جسم مٹی کا، اسی طریقے سے ہمارے اعمال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ظاہری اعمال، ایک ہوتے ہیں باطنی اعمال۔ ظاہری اعمال جو ہمارے جسم سے ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ وغیرہ دیگر اعمال جو ہم کرتے ہیں۔ اب یہ اعمال جس کتاب میں درج ہے اسے فقہ کہتے ہیں، اور ان اعمال کو مسائل کہتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہوگی اعمال میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ باطنی اعمال۔ باطنی اعمال وہ ہیں جو ہماری روح کے ذریعے ہوتے ہیں، ہے نا؟ جب بندہ وہ اعمال کرتا ہے تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو اعمال جس فن میں مدون ہے، اس فن کو کہتے ہیں تصوف اور طریقت۔ اب ان اعمال کو نام دیا جاتا ہے اخلاق کا، کہ بندے کے اخلاق کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس کی روح کس طریقے سے اس کے ساتھ عمل کر رہی ہے۔ بندے کے اعمال اخلاق اچھے ہوں گے تو بندہ نظر آتا ہے کہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں ذکر ہے، لیکن سب میں زیادہ ذکر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے احسن الخالق، بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے اخلاق سے انہیں پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں اعمال کے بارے میں، یہ کہاں پر ہمیں ملیں گی؟ یہ ہماری فقہی کتابوں میں ملیں گی۔ تو یہ فقہی کتابوں میں مسئلے مسائل کہاں سے آئے؟ ادلہ شریعہ، ادلہ اربع جسے کہتے ہیں، کہ شریعت کے 4 ادلہ ہیں: کتاب اللہ، قرآن کریم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مبارکہ، اجماع امت، اور چوتھا ہے قیاس شرعی۔ یہ 4 چیزوں کے ذریعے ان مسائل کا حل کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں کہ شریعت کے احکام ہیں۔ اب شریعت کے کچھ احکام ہیں جس میں ہم حکم لگاتے ہیں نا کہ بھائی یہ نماز فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے۔ تو فرض کیا چیز ہے؟ فرض وہ چیز ہے جو نص قطعی سے ثابت ہو، قرآن کریم سے ثابت ہو، وہ چیز فرض ہے۔ نماز 5 وقت کی مثال کے طور پہ یہ فرض ہے بندے پہ۔ اب فرض میں 2 چیزیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کیا چیز ہے؟ اس کی بھی مثال لے لیجئے، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز بندے پہ فرض عین ہے۔ اور فرض کفایہ کیا ہے؟ اس کی مثال لے لیجئے نماز جنازہ، کہ کچھ افراد، محلے کے چند افراد مل کر اگر نماز جنازہ پڑھ لیں تو ان محلے والوں پر سے وہ فرضیہ
ختم ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے ان کے ذمے سے، کیونکہ فرض کفایہ ادا ہو گیا ہے۔ دوسری بات آتی ہے واجب۔ واجب ایسا حکم ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، بلا عذر چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، اور اس کا منکر جو ہے کافر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ نماز وتر ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا واجب الوتر۔ تیسری چیز ہے سنت۔ اب سنت میں دیکھیں کہ سنت میں وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اب سنت میں اس کی بھی دو قسمیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمیشہ کیا ہے، اور غیر موقدہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اکثر کیا ہے، اور کبھی کبھار اس کو چھوڑا ہے کوئی عذر کی وجہ سے۔ اس کے بعد دیکھیں مستحب کسے کہتے ہیں، کہ وہ عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا ہے۔ اب اس پہ کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آتا ہے نفل نماز ہے۔ پانچویں چیز آتی ہے حرام۔ حرام وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، کہ قرآن میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا وہ حرام ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کیا ہے، کہ وہ فعل ہے، وہ چیز ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا ذکر کرنے والا گناہ گار ہے، اس کا انکار کرنے والا گناہ گار ہے۔ اسی طریقے سے اس کی مثال دیکھیں گے کہ سجدہ جب بندے کو کرنا ہوتا ہے، 2 رکعت کی نماز ہے اور بندہ سجدہ سہو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سجدہ سہو لازم آیا اور وہ نہیں کر رہا ہے تو بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ ابھی مکروہ تحریمی کی وجہ سے اس کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ آگے آتا ہے مکروہ تنزیہی، کہ وہ فعل ہے وہ کام ہے جس کا شریعت میں نہ کرنا اچھا نہ سمجھا جائے۔ بندہ جو کام کرتا ہے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہے کہ ایک بندہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، وہ امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے خود رکوع میں چلا جاتا ہے، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ 8ویں چیز ہے مباح۔ کہ وہ کام ہے جس کے کرنے سے نہ ہی گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا کھانا، پانی پینا، سونا۔ اب اس میں بھی ہم کو ثواب ملے گا اگر ہم نے نیت کی سنت کی، تو سنت کی نیت کی وجہ سے ہمارا کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانا اگر سنت طریقے سے جائے تو ہمارا بیت الخلاء میں جانا، ہماری ضرورتیں اس سے فارغ ہونا، وہ بھی ہمارے لیے ایک عبادت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آگے 5ویں چیز ہے مسنون دعائیں۔ جو اس کورس میں مشتمل 5ویں چیز ہے وہ ہے مسنون دعائیں۔ دعائیں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے تمام تر حاجات اور ساری ضروریات کو مانگنا ہے۔ اب مختلف مواقع پر مختلف دعائیں ہیں، اور مختلف مواقع پر دعائیں مانگنے کے مختلف طریقے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں سمجھاؤں کہ دیکھیں، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ بھی عمل ہے، ثابت ہے، اور بنا ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگنا یہ بھی ثابت ہے۔ تو 2 طریقے ہیں، جیسے بندہ چلتے پھرتے بھی اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، اور بندہ ہاتھ اٹھا کر ایک جگہ بیٹھا ہے یا جیسا بھی نماز کے بعد ہے دعا کرے، تو یہ 2 طریقے ہیں۔ اب دعا کرنا کیا ہے، کہ اللہ سے اپنا بندے کا تعلق جڑ جائے، اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑا رہے۔ تو ان 5 چیزوں سے جو باتیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ ہر درس میں، جیسے کہ میں نے بتایا 40 اسباق ہے اس میں، ہر سبق میں یہ 5 چیزیں بنیادی طور پر ذکر کی جائیں گی۔ کوئی قرآن کی آیت ہوگی یا آیات ہوں گی، اس پر بات ہوگی، حدیث مبارکہ ہوگی، اس پر بات ہوگی، عقیدہ ہوگا کوئی، اس پر بات ہوگی، چوتھی چیز ہے کوئی مسئلہ ہوگا جو کہ میں نے مسئلے کے بارے میں بتایا ہوں، اور 5ویں چیز ہے مسنون دعا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔